ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب محبت کے ساتھ پڑھیے جاتے ہیں ایک ہم ہے جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک ہم ہے جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک وہ ہے جو کرم ہوا پہ کیے جاتے ہیں ایک وہ ہے جو کرم ہوا پہ کیے جاتے ہیں جاتے ہیں شعر سنیے فنا شہر کی منزل میں جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا غازی پاک سے محبت کرنے والوں شعر سمجھتا شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا کیا محبت میں گرے بان سیے چاہتے ہیں کیا محبت میں گرے بان سیے آواز میں درد سے بھی تیرا لیے جاتے ہیں ابھی رمضان شریف میں اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب بھی مدینہ شریف میں آئے رہتا ہوں تو ایک شعر میں نے بھائی حضور کی روضے پہ کہا الگ ہے میرا شعر شکریہ درد سے کبھی تیرا نام لیے جاتے ہیں آ گئے ہیں جو مدینہ یہ کرم ہے ان کا آ گئے ہیں جو مدینہ کرم ہے جیسے تو دھپکار دیے جاتے ہیں ورنہ ہم جیسے تو دھپکار دیے مقطع سنو اے فنا اس سے پہلے درد سے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں ہم تو دیوانے اختر ہے ہمیں جام سے کیا ہم تو دیوانے اختر ہمیں جام سے کیا ارے وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم اے فنا عشق میں بھی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں بھی نہیں سر بھی دیے اٹھا کے درد سے کبھی تیرا جاتے ہیں اکرم بھائی ہمارے بابا کی شان میں چند اشعار میں پڑھ دیتا ہوں کہا اس طرح آپ کو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سائے میں ہم کو بھی جگہ مل جائے آپ کے سائے
ہم کو بھی جگہ مل جائے، آپ کے سائے میں ہم کو بھی جگہ مل جائے، آپ کے سائے میں ہم کو بھی جگہ مل جائے، آپ کے سائے میں ہم کو بھی جگہ مل جائے، کیونکہ آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی، آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، کام ہو جائے گے آسان میرے غازی شاہ، آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، آپ کے عشق کا فیضان ہے دیوانوں پہ، آپ کے عشق کا فیضان ہے دیوانوں پہ، آپ کے عشق کا آپ کے عشق کا فیضان ہے دیوانوں پہ، ابھی تازہ ہے جو ایمان میرے غازی شاہ، ابھی تازہ ہے جو ایمان، ابھی تازہ ہے جو ایمان، جن کے قدموں پہ بیٹھے ہو ان کا نام لو، ایک بار ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت کے ساتھ کہو، آپ جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، آپ جنت کے ہیں میرے غازی شاہ، مجھ کو محلوں کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، مجھ کو محلوں کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، مجھ کو محلوں کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، مجھ کو محلوں کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، مجھ کو محلوں کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، آپ اس دل کے ہیں سلطان میرے غازی شاہ، آپ اس دل کے ہیں سلطان میرے غازی شاہ، آپ اس دل کے ہیں سلطان غازی شاہ، ہم نے تو چھوڑ دیا اپنا ٹھکانہ ان پر، اگر ہم نے تو چھوڑ دیا اپنا، پورے گاؤں والوں کی طرف سے ہم نے تو چھوڑ دیا اپنا ٹھکانہ ان پر، ہم نے تو چھوڑ دیا اپنا ٹھکانہ ان پر، گاؤں کا رکھتے ہیں جو دھیان میرے غازی شاہ، گاؤں کا رکھتے ہیں جو دھیان میرے غازی شاہ، گاؤں کا رکھتے ہیں جو دھیان میرے غازی شاہ، گاؤں کا رکھتے ہیں جو دھیان میرے غازی شاہ، گاؤں کا رکھتے ہیں جو دھیان میرے غازی شاہ، اب جنت کے ہیں مہمان میرے غازی شاہ، آپ بھی نور مجسم کی طرف دیکھیے، آپ سے راضی ہے رحمان میرے غازی شاہ، آپ سے راضی ہے رحمان میرے غازی شاہ، آپ اس نور مجسم کی طرف دیکھ لیے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے، آپ اس نور مجسم کی طرف دیکھیے، آپ سے راضی ہے رحمان میرے غازی شاہ، آپ سے راضی ہے رحمان میرے غازی شاہ، آپ کا ہم پہ ہے احسان میرے غازی شاہ، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا ہے، پورے ملک میں یہ کلام پڑھا ہے
آج یہاں پڑھ رہا ہوں، 2-3 شعر پڑھوں گا، سن کے بتائیے گا۔ قرآن کا اعلان ہے تا حشر چلے گا، قرآن کا اعلان ہے تا حشر چلے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، آئے گا مٹانے جو، آئے گا مٹانے جو، آئے گا مٹانے جو، وہ خود ہی مٹے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میرے فرمان کی خاطر ہر دور میں لڑ جائیں گے، ایمان کی خاطر پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی، قرآن کی خاطر ہر دور میں سکہ بھی، ہر دور میں سکہ بھی ہمارا ہی چلے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا میرا، کتنی دیر سے پڑھا ہوں، آپ پڑھیے، اسلام رہے گا میرا، اسلام رہے گا، کیسے رہے گا سنیے گا، اسلام رہے گا میرا، اسلام رہے گا، صدیق نے اس کے لیے ہر ظلم سہا ہے، فاروق نے اس کے لیے باقات کیا ہے، عثمان کا اس دین کے لیے خون بہا ہے، پھر کیسے زمانہ یہ، پھر کیسے زمانہ اسے برباد کرے گا، اسلام رہے گا، ہاتھ اٹھا کے اسلام کی آواز میں، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، مہدی کو بھی آنا ہے انصاف دلانے، عیسیٰ کو بھی آنا ہے دجال مٹانے، اونچے ابھی ہو جائیں گے اسلام کے شانے، پھر سے کوئی شبیر، پھر سے کوئی شبیر مدینے سے اٹھے گا، اسلام رہے گا، اپنے لیے بات کریں، ہاتھ اٹھا کے، اسلام رہے گا، کیا بھول فلسطین کے ساتھ جو لوگ کھڑے، کیا بھول گئے ہیں یہ میرے دین کے دشمن، زندہ نہیں بچ پائیں گے آئین کے دشمن، کیا بھول گئے ہیں دین کے دشمن، زندہ نہیں بچ پائیں گے آئین کے دشمن، دنیا سے فنا ہوں گے فلسطین کے دشمن، دنیا سے فنا ہوں گے فلسطین کے دشمن، فرمان محمد یہ، فرمان محمد یہ، فرمان محمد یہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام، اسلام، اسلام رہے گا، ناصر الحقیق صلی اللہ علیہ وسلم آپ محترم مولوی مجسم اناؤ کی سماعت کر رہے تھے۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے اور کمیٹی والوں کا اپنا الگ ہی جذبہ اور الگ ڈھنگ سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت اجلاس جس میں سرپرستی فرمانے والی ایک بڑی شخصیت حضرت علامہ صوفی عبدالوحید صاحب قبلہ قادری رضوی تشریف فرما ہے۔
اور آج کی اس اجلاس کی خصوصی خطیب حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ موجود ہیں، جن کے خطاب کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی اصلاح کی ضرورت ضرور سمجھے گی۔ میں ایک چیز بڑی دیر سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہی لوگ زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے جو پیسہ لٹا رہے تھے، باقی لوگ خاموش تھے۔ پیسہ لٹانے والوں کے مقابلے میں جو لوگ پیسہ نہیں لٹاتے ہیں انہیں زور سے سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ آپ بھاری ہوں گے، آپ نے مزاج بنائے۔ پیسہ لٹانے والے یقیناً پیسہ لٹا کے اچھا کام کرتے ہیں، نذرانہ دینا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں، ایک مسئلے کا استقبال کیا کریں۔ اور نوری مجسم صاحب بہت خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اشعار، اور خاص طور پر تاج الشریعہ کے حوالے سے بھی اچھا شعر انہوں نے کہا، اور مدینہ شریف میں جا کر وہاں سے انہوں نے محسوس کیا، اپنے احساسات کو بھی مصروں میں ڈالا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اسٹیج پر بھی شعر کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہیں مجمع میں بھی شعر کہنے والے لوگ ہیں۔ اکمل مشاہدی صاحب ہیں، اکرم صاحب ہیں، اور اسٹیج پر جناب اسلم نورمی صاحب خود استاد الشعراء ہیں۔ تو مجمع میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھی شاعری سمجھی جاتی ہے، اور اچھا شعر جب سنا کرے تو سبحان اللہ بول دیا کرے۔ پابندی لگائی گئی کہ زیادہ سبحان اللہ نہ بلوایا جائے، مجھے یہ پابندی پہلی بات پسند آئی۔ قوم کو دھکا لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، بچے پانی میں پیدا ہوتے آٹومیٹک تیرنا سیکھ جاتے ہیں۔ مسلمان بچوں کے سامنے آقا کا نام لیا جائے وہ چپ ہے تو پھر حیرت ہونی چاہیے کہ بچہ چپ کیوں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی پرورش میں کوئی کمی ہے۔ ایک اللہ صاحب نے آپ کی زبان میں ایک شعر کہا تھا، وہ سنیں گے تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلان حق کفر کے ہر بات کاٹے گا، اعلان حق کفر کے ہر بات کاٹے گا، بوجھ ہے جو سنی کے سب چاٹے گا، اور دیکھو تو معجزہ سرکار کے ہمرے انگلی ہاں اٹھائے ہوا چاند پھاٹے گا، انگلی ہاں اٹھائے پھاٹے گا۔ آپ اپنے جذبے کو بیدار کریں، اور چار مسئلے میں اودھی زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکرم بھائی نے بلایا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں یہ شعر پڑھ دوں کہ یاد نبی ماں روئے کے دیکھو تنک تنک، بول دیجیے سبحان اللہ۔ مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی غریب ہے جو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی ہے جو دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ جمال اختر صدف اگر گونڈا میں شعر پڑھ رہا ہے تو ہلکے میں مسئلے یاد نبی میر کراوا ڈان نہ ہو جائی تو کہو جو جلسہ میں یہاں سوئے پہ دیکھو تنک تنک، حضور مفتی صاحب قبلہ تنک تنک کا جسٹ اپوزٹ سیگر۔ ہمارے گونڈا کی اپنی مقامی زبان ہے، چار مسئلے اس میں پڑھ دیتا ہوں کہ پڑھتے درود کمائے لیو ثواب سیگر، جن کو کرنا یاد ہے وہ بول دے سبحان اللہ۔ پڑھتے درود کمائے لیو ثواب سیگر، اپنے عمل کے کہہ لیو حساب سیگر۔ اور جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں ظاہر ہے اس کا بڑا تعلق ہے اس شعر سے۔ اب پڑھتے درود کمائے لیو ثواب سیگر، اپنے عمل کے کہہ لیو حساب سیگر، اور ظاہر پر چار ٹھو کوڑھی کہت رہے آنسو ہم نیک ہو گئے نہاب سیگر، آنسو ہم نیک ہو گئے نہاب سیگر۔ اب آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جس نے جو بھی کہا اور جن چیزوں کی ضرورت ہوئی، برسر اسٹیج کہا، برسر وقت کہا، برسر ضرورت کہا، اسٹیج سے لے کر علماء تک، اسٹیج سے لے کر عوام تک سب کی اصلاح کرنے والا خطیب، اہل سنت کی آن بان شان، نظریے حق و باطل کی پہچان، مسلک اعلیٰ حضرت کی جان، حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، ایک ایسے بےباک خطیب جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اہل سنت میں بھی وہ لوگ زندہ ہے جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اصلاح کی زلفوں کو سنوارنے والا جماعت اہل سنت کا وہ بے باک خطیب جسے حضرت علامہ مفتی شہریار کے نام سے
जाना और पहचाना जाता है। पूरा मजमा खड़े होकर अपने कायद का इस्तेमाल करे और अपनी बेदारी का सबूत दे। खड़े होना जिसको मालूम है वो खड़े हो जाए, बाकी सब बैठे रहेंगे। ये पैर को सीधा करो, अब तुम्हारा खड़ा हो जाए तो समझ लेना खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे निशान, हुस्से मुक़द्दस, हसी शहरियार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे निशान। फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ایک بار سارے سيدنا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليه خالص دینی اور مذہبی یہاں مذہب کی بنیادی تعلیم سکھائی جاتی ہے، دین کا شعور سکھایا جاتا ہے، زندگی کی تکلیفیں دور کرنے کا مستقبل کرایا جاتا ہے، اپنے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیسے ہو اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھنے کہ اس روئے زمین کی سب سے قیمتی بابرکت نبی اگر کوئی ہے وہ سیرت النبی کا لباس ہے، جسے آپ اپنی زبان میں جلسہ کہتے ہیں، جسے آپ کانفرنس کا نام دیتے ہیں، جسے آپ تقریر آتے عرس کا نام دیتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہے اپنی تاریخ پر اولیاء اور صالحین کی عظمت کو جانیں، اتنا جان لیں کہ اولیاء اور صالحین سے اس محفل کو نسبت ہوتی ہے، وہ محفل بڑی خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہے۔ اللہ والوں کے مزار میں حاضری دینے سے دکھوں کی جڑیں کٹتی ہیں، آدمی کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ صرف مزارات سے حاضری نہیں بلکہ اپنے گھر میں اللہ کے حکم کا ذکر کریں تو پھر اس ذکر کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ میں یہاں اللہ کے ولیوں کی کرامت آج مکمل کروں اور اللہ کے ولی جو اس موجود ہے حاضر کانفرنس میں بس دو تین بنیادی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ ملا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کے 1000 سال ہو گئے اور ہم ان کو بھول نہیں پاتے۔ ہمارے والد کا انتقال ہوتا ہے
تو ہم اسے 40واں اور میکسیمم 25 تک جاتے ہیں۔ جس باپ دادا نے ہمیں پراپرٹی کی مکان ہمارے لیے چھوڑا، ہم ان باپ داداؤں کو بہت کی تیار نہیں رکھ پاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے دادا کی تاریخ کے انسان معلوم نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جسے اپنے والد کی ماضی کی تاریخ معلوم نہیں، جبکہ سب سے گہرا رشتہ والدین سے اولاد کا ہوتا ہے۔ اولاد کی مرنے کی تاریخ والدین کو معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیا سوال ہے؟ سرکار صلی اللہ رسول قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال 900 سال سے زائد پر عرصہ ہو گئے، پھر بھی ہم انہیں بھول ہی نہیں پاتے۔ ان کے مثال کی تاریخ بھی معلوم ہے، ان کی قبر کہاں ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 6 رجب الرجب کو ہوتا ہے۔ ہندوستان اور بیرون ہند کا بچہ مسئول ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان کی قبر ہے بغداد میں، لیکن ہندوستان کے ہر گھر میں ان کے نام کا لنگر پڑتا ہے، ان کے نام کی فاتحہ جاری ہے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے ایران میں، ان کی قبر ہے بغداد میں، مگر ہندوستان کے لوگ ان کو بھول نہیں پاتے۔ غریب نواز پیدا ہوئے ایران میں، ان کی قبر ہے ہندوستان میں، لیکن دنیا بھر کے لوگ غریب نواز کے وصال کی تاریخ نہیں بھول پاتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد رہنے والے قبیلہ پرہیز کے پٹھان تھے، رہنے والے تھے افغانستان میں۔ وہ لوگ اپنے وطن سے چل کر ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اپنے دین کی تبلیغ کی اور ان کی قبر ہے شہید کی۔ لیکن پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کی مسجدوں کا نام، مدرسوں کا نام اور ان کے نام کی کانفرنسیں ہر جگہ پر منعقد کی جائے۔ آخر اس میں سبب کیا ہے؟ میں اپنے باپ داداؤں کو بھول جاتا ہوں جو ہزاروں ایکڑ زمین مجھ کو دیتے ہیں، جو کئی کروڑ روپے کا گھر مجھ کو بنا کے دیتے ہیں، پھر 1 سال کے بعد میں ان کو یاد نہیں رکھ پاتے جن کے بنائے ہوئے گھر میں میں رہتا ہوں۔ لیکن ان بزرگوں نے ہمیں نہ زمین دی نہ مکان دی، لیکن پھر بھی میں ان کے تاریخ اس کو یاد رکھتا ہوں جیسے آج کی تاریخ ہے۔ حضور غازی پاک اس شہر میں آج سارا ہندوستان جمع ہے۔ 10-10 کلومیٹر دور تک گاڑیوں کا ایک تازہ بندہ ہوا۔ بہرائچ میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ سلسلہ کئی ہفتے سے چل رہا، کئی ہفتوں تک رہے گا۔ سال بھر وہاں زائرین کا میلہ لگا رہتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ واحد بزرگ ہے ہندوستان میں سید فلاح مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ سیدی، جن کے فضل علیہ السلام کی آمد ہوتی رہتی۔ اگر کوئی وہاں 1 گھنٹہ فاتحہ پڑھے ضرور کسی نہ کسی شکل میں حضرت کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ واحد بزرگ ہے ہندوستان کے، اور ان سے منسوب ان کی جتنی بھی رفقا ہیں اور اس کے ساتھ میں آنے والے جتنے مجاہدین نے ہندوستان اسلام کی تبلیغ کی، جہاں جہاں ان کے مزارات ہیں، جس علاقے میں وہ موجود ہیں، سارا علاقہ ان کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس ایک پوائنٹ کو اگر آپ سمجھ لیں تو جینے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ دنیا کا سارا کام اللہ رب العزت کے اشارے سے ہوتا ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ وہی ہے۔ انہوں نے ہی اس نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی سارے لوگوں کو موت دیتا ہے اور پھر دوبارہ اسے زندہ کر کے قیامت کے دن اس سے حساب لے گا۔ میرے بندے، میری زمین پہ تم نے زندگی گزاری، یہ بتا دے کہ تم نے اس زمین پر رہنے کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کرے کہ میں نے تجھے صحت دی، تندرستی دی،
बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, तो तुमने आँख का, ज़बान का, दिमाग का, तुमने क्या शुक्र अदा किया। ऐसा नहीं कि मैं जो बात बोल दूँ, चाहे गाली दूँ, मजाक करूँ, कुछ भी करूँ, वो सब खत्म हो जाता है। नहीं, कुरान शरीफ में आया है कि जो भी लफ्ज़ बंदा अपनी ज़बान से निकालता है, एक रकीब अतीत है, एक जबरदस्त निगहबान है जो